بندہ نام علی کا لے لیکن چرسی ہو، کیا ہوا؟ کسی مجلس میں میں نے کہا تھا نا، بندہ چرس پیے اور کہ یزید پہ لعنت، میں نے کہا یزید بھی پریشان ہوگا، بندہ میری پارٹی کا ہے۔ مثلی لا یبایع مثل یزید، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ کیا مطلب؟ جس کا کردار حسین جیسا ہوگا وہ کبھی یزید کے کردار پہ نہیں چلے گا۔ تو نشہ تو وہ بھی کرتا تھا، فرق یہ ہے وہ شراب پیتا تھا، تو چرس پی رہا ہے، تو بھنگ پی رہا ہے۔ اور یہ سوچو اللہ تیرا دشمن نہیں ہے، وہ اگر کسی چیز سے منع کرتا ہے نا تیرے فائدے میں۔ انسان کیوں ہے؟ عقل کی وجہ سے، یہ یاد رکھا۔ جب عقل ہے تو انسان ہے، عقل نہیں تو درندہ ہے، عقل نہیں تو حیوان ہے، عقل نہیں تو گالی دیتا ہے، عقل نہیں تو چھوٹے بڑے کا احترام نہیں دیتا۔ اور ہر وہ چیز جو انسان کے عقل کو نقصان پہنچائے خدا نے حرام کیا۔ شراب عقل کو زائل کرتی ہے، بھنگ بندہ پیے عقل رہتی ہے کیا؟ نہیں رہتی۔ وہ کہتے مولانا بھنگ پیو تو گرمی کا پتہ نہیں لگتا، وہ کیسے لگے گا؟ عقل ہے ہی نہیں۔ عقل ہو تو بندے کو پتہ لگے، یہ کوئی خوبی تھوڑی ہے کہ دنیا کو گرمی لگ رہی ہے تجھے لگی نہیں رہی، تو ایب نارمل ہوا نا، نارمل تو ہے نہیں۔ اکثر لوگ جو آپ دیکھتے ہیں سب سے زیادہ خودکشی امریکہ میں، یورپ میں کیوں ہوتی ہے؟ جاپان میں سب سے زیادہ خودکشی ہوتی ہے شراب کی وجہ سے۔ بندہ نشہ کرتا ہے، پل پہ چڑھ جاتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں لگتا کہ شراب ڈر کو ختم کرتا ہے۔ یعنی دیکھیے ایک سینسر ہوتا ہے نا، مثلا میرے سامنے شیر کھڑا ہے تو انسان کے سینس ایکٹیو ہو جاتا ہے کہ بھئی شیر خطرناک ہے، کھا جائے گا، تو میں بھاگ جاتا ہوں۔ یہ بھاگنا اس سینس کا نام ہے۔ بچھو کو دیکھو کہ بھاگو گے، بچہ بھاگتا ہے، بچے میں عقل نہیں، وہ سینس ابھی ایکٹیو نہیں ہوا کہ بچے کو بتائے کہ خطرہ کیا ہوتا ہے۔ وہ آگ بھی ہوگا، آگ میں ہاتھ ڈال دے گا تو کیا ہوگا؟ یہ عقل مندی ہے یا بے وقوفی ہے؟ بے وقوفی۔ عقل نہیں ہے، وہ آگ کو بھی اٹھا لیتا ہے۔ اس کو جب آپ نشہ کرتے ہو تو آپ کا سینس ختم ہو جاتا ہے، ڈر ختم ہو جاتا ہے۔ اس کو معصومین فرماتے ہیں یہ بہادری نہیں ہے، ہلاکت ہے۔ جب نشے میں آتا ہے تو انسان خود کو وَلَا تُلْقُوا أَيْدِيَكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، خود کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ نشہ آتا ہے، بڑی بڑی پل پہ کھڑا ہوتا ہے، بڑی بلڈنگ پہ کھڑا ہوتا ہے، اس کو ڈر ہوتا ہی نہیں ہے، یہ سمجھتا ہے میں نیچے چھلانگ ماروں گا تو اڑوں گا۔ وہم کا غلبہ ہوتا ہے، خیال وہم میں چلا جاتا ہے۔ کئی لوگ اس طرح خودکشیاں کرتے ہیں، زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ عقل تجھے با ادب بناتی ہے۔ یزید جب تخت پہ بیٹھا، اس نے شراب پی ہوئی، اس کے اندر سے ادب تمیز ختم ہو گئی تھی۔ میرے سامنے کھڑا کون ہے؟ کلمہ محمد کا پڑھا رہا تھا اور محمد کی نمازیوں کو دربار میں کھڑا کیا ہوا تھا۔ یہ عقل کے زوال کی نشانی ہے۔ محترم ترین چیز اگر اس کائنات میں کوئی ہے تو وہ تیری عقل ہے۔ عقل کی وجہ سے تو انسان بنا، اس شعور کی وجہ سے تو انسان بنا۔ اور بدترین کائنات کا گناہ وہ ہے جس کے ذریعے سے تو اپنی عقل کو زائل کر رہے۔ اب نشہ نشہ ہے، چرس بھی نشہ ہے، شہوت بھی نشہ ہے، مال بھی نشہ ہے، کسی نامحرم کے چہرے کا حسن بھی نشہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کون سا نشہ تیری عقل کو زائل کرتا ہے؟ چرسی کا نشہ تجھے نظر آتا ہے لیکن تجھے اپنا نشہ نظر نہیں آتا، کیونکہ اس کا نشہ اس کے اوپر ہوتا ہے، اس کی حالت سے پتہ چلتا ہے یہ نشائی ہے، لیکن تجھے فرعون کا نشہ نظر نہیں آیا، تجھے وقت کے حاکموں کا نشہ نظر نہیں آتا جو حکومت کو پانے کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، یہ بھی نشہ ہے۔ فرمایا مال کا نشہ کبھی انسان کو قاتل بناتا ہے، شمر کو شمر بنایا مال کے نشے، یہ بھی نشہ ہے، کیونکہ عقل زائل ہو گئی، اس کی عقل پر مال کے نشے کے پردے چڑھ گئے اور حسین کا قاتل بنا۔ ابن سعد کو نشہ تھا حکومت کا نشہ، کہ رائے کی حکومت ملے گی، اور اس نشے نے بچپن حسین کے ساتھ گزرا ہے ابن سعد کا۔ یعنی جس طرح حبیب ہیں اسی طرح ابن سعد، دونوں کوفے کے رہنے والے، ایک عمر ہے۔ جب مولا آئے بچپن علی کے ساتھ گزرا، بچپن سے امام حسین کو جانتا تھا،
شبر جنگ صفین میں مولا علی کے ساتھ ہے، لیکن جب نشہ چڑھتا ہے تو عقل فیصلہ نہیں کر پاتی۔ تبھی فرمایا تہذیب نفس کا مطلب یہ ہے کہ خود کو ان نشوں سے آزاد کرو۔ نشہ صرف یہ نہیں جو شراب اور کوکین کا نشہ، یہ نشہ نہیں، ان سے خطرناک نشے ہیں مال کا نشہ، کہ جب مال کا نشہ چل جاتا ہے، یہ بہن کا حق کھاتا ہے، یہ بھائی کا حق کھاتا ہے، یہ رشتہ داروں سے لڑتا ہے، جب مال کا نشہ چڑھتا ہے یہ قاتل بن جاتا ہے۔ کیا آپ نے یہاں واقعہ نہیں سنے کہ بھینس کی خاطر 6 لوگ مر جاتے ہیں؟ 1 ایکڑ زمین کیا ہے، 1 جریب زمین کیا ہے، بھائی بھائی سے لڑ پڑتا ہے، رشتہ داریوں میں جھگڑے ہو جاتے ہیں، طلاقیں ہو جاتی ہیں، مال کا نشہ، جس کو قرآن نے کہا یہ سب چیزیں جھاگ کی طرح ہیں۔ فرماتی ہے مال، یہ دولت، یہ اولاد، یہ جھاگ ہے۔ سرف سے کپڑے دھوتے ہو نا، اوپر جھاگ جمع ہو جاتی ہے، کہ یہ جھاگ نظر تو آتی ہے لیکن ختم بہت جلدی ہو جاتی ہے۔ اور انسان کب پتہ چلے گا؟ جب یہ نشہ موت سے ٹوٹے گا، جب نگاہ ملک الموت پہ پڑے گی، یہ زمین بھی یہاں چھوڑی، گھر بھی یہاں چھوڑا، اولاد بھی یہاں چھوڑی، کچھ کام نہیں آئے گا۔ اور اس کی خاطر تو دنیا تباہ کر رہا اور آخرت تباہ و برباد کر رہا ہے، نفرتوں کو پال رہا ہے، بغض کو پال رہا ہے، اس نشے کی وجہ سے۔ 20,000 کسی مومن نے کھا لیے، دشمنی کر دی اس سے، میرے پیسے کھا گیا۔ اور زیارت عاشورہ میں کہہ رہا ہے انی سلم لمن سالمکم، مولا میں اس سے محبت کرتا ہوں جو آپ سے محبت کرتا ہے۔ تو محبت پیسے کی وجہ سے، نفرت پیسے کی وجہ سے۔ محبت کا معیار حسین ہو، نہ کہ مال و دولت، مال کا نشہ، حکومت کا نشہ، اور فرمایا کہ مولویوں میں شہرت کا نشہ۔ یا جتنے جھگڑے مفتی اور مولویوں میں کون سا نشہ ہے؟ شہرت کا نشہ، بدبخت بنا دیتا ہے انسان، میرا نام آگے ہو، شہرت کا نشہ ہے۔ کچھ لوگوں کو علم کا نشہ ہے، علم زیادہ آ گیا، اس کا نشہ چڑھ گیا۔ تو فرمایا انسان سوچے کہ کون سی چیز ہے جو تمہاری عقل کو زائل کر رہے ہے۔ ایران کا بہت بڑا مجتہد، نماز عید لاکھوں کا مجمع ان کے پیچھے نماز پڑھنے آیا۔ قبلہ کو پتا چلا اتنے لوگ نماز پڑھنے، قبلہ جلدی کریے، لوگ آپ کے انتظار میں۔ گھر سے نکلے، نگاہ مجمع پہ ڈالی، لاکھوں کا مجمع، فوراً گھر کی طرف واپس گئے، اپنے شاگرد کو بھیجا، جا کے نماز پڑھا۔ لوگوں نے منتیں کی، مولانا آ جائیے، یہ لاکھ لوگ آپ کے پیچھے نماز پڑھنے آئے، شاگرد کے پیچھے تو نماز پڑھنے نہیں آئے۔ کہا میں نہیں آؤں گا۔ شاگرد نے نماز پڑھا لی، افراد نے پوچھا مولانا کیوں نہیں آئے؟ کہتا جب باہر آیا، ہزاروں کے مجمع کو دیکھا، نفس نے کہا یہ سب لوگ تیری وجہ سے آئے، کہ آج اگر نماز پڑھا دیتا شہرت کا نشہ چڑھ جاتا۔ میں واپس چلا گیا، میں نے کہا اس کے جھوسے میں نہیں آؤں گا، یہاں پہ مجھے بدبخت بنانا چاہتا ہے۔ ہاں یہ سارے نشے ہیں، جس کو بہترین اچھا نشہ بولا جائے نا، وہ ہے اللہ کی عبادت کا نشہ، وہ ہے اطاعت خدا کا نشہ، کہ جب علی کے پاؤں سے تیر بھی نکال دیا نا نماز کی حالت میں، پتہ نہ چلا۔ یہ وہ نشہ ہے جسے حلال نشہ بولا جائے، اور یہ عقل کا نشہ ہے نا، کہ بندہ اس کی عبادت کرے جو لائق عبادت ہے۔